خالق کائنات نے سورۃ اللیل 30واں پارہ ہے، آخری آیات ہیں، ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہمارے لیے ہی دنیا ہے اور ہمارے لیے ہی آخرت ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آگے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ کے اندر نہیں ڈالا جائے گا مگر بدبخت کو، یعنی اس آگ کے اندر جانا یہ کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس آگ کے اندر جانا بدبختی کی بات ہے۔ بدبخت آدمی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی کذب وتولی، بے شک وہ شخص جس نے اللہ کو جھٹلایا اور اس کی باتوں سے منہ موڑا، جس نے اللہ کو جھٹلایا اور اس کی باتوں سے منہ موڑا، اللہ فرماتا ہے یہ بدبخت آدمی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس آگ کے اندر تو بدبخت کو ڈالا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے اس آگ سے بچایا اسے جائے گا جو پرہیزگار ہوگا۔ پرہیزگار آدمی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اس آگ سے بچائے گا۔ پرہیزگار یہاں پر جس کی اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاری کی وضاحت فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، پرہیزگار وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تاکہ اس کی پاکیزگی ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا بھی اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا اس نے بدلہ چکانا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر یہ کہ اس نے طلب کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اپنے بلند رب کی رضا کو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ آخری جو آیات ہیں ان کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک میں نازل ہوئیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں، آپ کے جتنے بھی آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والے لوگ ہیں، خالق کائنات نے سب کے لیے بخشش کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی، جگہ دی اور ان کی مدد کی، اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے لوگ ہیں۔ ہجرت کرنے والے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور ان سے مراد مہاجرین صحابہ، اور پھر ان کو ویلکم کرنے والے، خوش آمدید کہنے والے مدینہ طیبہ کے اندر انصار صحابہ، ان کا بھی اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے پناہ دی، اپنے ہاں جگہ دی اور پھر ان کی مدد بھی کی، یہ صفات کے حامل جو لوگ ہیں یہی سچے مومن ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ فرماتا ہے ان کے لیے باعزت روزی ہے، باعزت رزق کا اللہ نے بندوبست کیا ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تعریف بھی کی ہے قرآن کریم کے اندر، اور خالق کائنات نے ان کی جو عادات ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ خالق کائنات نے ان کے لیے بخشش کا اعلان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے باعزت روزی کا
बाइज़्ज़त रिज़्क़ का अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम का ज़िक्र फरमाया। और ईमान वाले तो वो ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुनाफिकीन की बात थी कि मुनाफिक लोग कहते थे कि हम ईमान लाए, लेकिन उनका ईमान कैसा होता था। पहले पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वाइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वाइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और वो लोग जब मुलाकात करते हैं ईमान वालों से कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब वो चले जाते हैं शयातीन की तरफ तो उन्हें कहते हैं इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि हम ईमान वालों के पास जब जाते हैं तो उनका तो हम मजाक उड़ाते हैं, हम हकीकत में तुम्हारे साथ हैं। यानी ये दो तरीके वो रखते, ईमान वालों के पास और बात और काफिरों के पास और बात। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है कि अल्लाह दरमियाना रास्ता नहीं है। अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के पास दो ही रास्ते हैं, या तो अल्लाह को तस्लीम करो, अल्लाह की जमात में रहो, या अल्लाह को छोड़ना है तो छोड़कर काफिर हो जाओ, फिर तुम्हारे साथ काफिरों वाला सलूक होगा। यानी अल्लाह ये नहीं कि अल्लाह के यहाँ ऐसा है कि कुछ काफिरों को भी राज़ी कर लो, कुछ मुसलमानों को भी राज़ी कर लो, ये कोई दो राय अल्लाह के यहाँ नहीं है। जिस तरह आप देखें सूरा तुल काफिरून जो हैं वो इसी तनाजुर में नाज़िल हुई कि जब काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे कि कुछ दिन हम आपके माबूद को मान लिया करेंगे, कुछ दिन आप हमारे बुतों की इबादत कर लिया करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो टोक फरमा दिया कि महबूब आप इनके लिए खुला ऐलान कर दें लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ए काफिर लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, हम नहीं तुम्हारे दीन के ऊपर चलने वाले और तुम भी ऐसे हो कि तुम हमारे दीन पर नहीं चलने वाले। तो लिहाजा खालिक कायनात ने दो टोक फैसला कर दिया कि कोई दरमियानी रास्ता कोई नहीं है, या तो अल्लाह को मानो, अल्लाह की जमात में आओ, तो या अल्लाह को छोड़कर फिर काफिर हो जाओ, तुम्हारे साथ काफिरों वाला फिर सलूक होगा। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जब मुनाफिकीन की बात थी, मुनाफिक क्या करते थे, मुसलमानों के पास आते, ईमान वालों से मिलते, कहते हम मोमिन हैं, काफिरों के पास जाते, कहते हम मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बतौर सैम्पल फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, अल्लाह ने फरमाया तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं। लोग ईमान लाने वाले कौन से मुराद है, यहाँ पर नास का लफ्ज़ जो है उसका माना है लोग। तो कहा गया कि तुम ईमान लाओ, कैसा ईमान लाएं, किस तरह ईमान लाएं। ईमान अल्लाह ने मिसाल दी, फरमाया कि तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाएं। लोग कौन से मुराद है, यहाँ नास आम नकरा कोई भी लोग हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर अन्नास का लफ्ज़ है। अन्नास एक मारिफा है, अन्नास मारिफा है, और मारिफा ख़ास लोग मुराद हैं, और ख़ास लोगों से मुराद कौन से लोग, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे ईमान लाए कि उनका ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल बना दिया। देखें, ये मोमिन होना कोई मामूली बात तो नहीं है। जो ईमान ले आया, अल्लाह फरमाता है कि वो जन्नत में दाखिल होगा, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जात से नवाजना है मोमिन को। अब मोमिन बनने के लिए ज़ाहिर है कि अल्लाह का हुक्म है कि ईमान लाओ। अब ईमान किस तरह लाए, कोई मिसाल, कोई सैंपल, कोई उसकी मिसाल हम सामने होनी चाहिए। तो अल्लाह खालिक कायनात ने मोमिन बनने के लिए जो मिसाल पेश की है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पेश की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखो, जैसे वो ईमान वाले हैं ऐसे तुम भी ईमान लाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला व सयुजन्नबुहल अतक़ा। अल्लाह फरमाता है जहन्नम की आग से उसे बचाया जाएगा जो परहेज़गार है। वज़ाहत अल्लाह ने फरमाई अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का,
وہ جس نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے دیا، اور اللہ کی رضا کے لیے دیا تاکہ تزکیہ ہو جائے، پاکیزگی ہو جائے، پاکیزگی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مال کو دیا۔ تو جب خالق کائنات نے پاکیزگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مال کو دیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا۔ اب ان آیات سے مصداق یا یہ آیتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک کے اندر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عشق رسول، جن کی محبت رسول کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، امت کے اندر ان کی ایک پہچان ہے عشق رسول کے حوالے سے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو بہت سارے اور بھی مسلمانوں کو ایمان لانے پر، چونکہ اس وقت اتنی پاور میں مسلمان نہیں تھے، جو امیر کافر تھے وہ اپنے مسلمان جو کمزور ہوتے تھے ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جو ایمان لے آئے، اور ایمان جب لائے تو ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ ان پر ظلم کرنے لگا، زیادتی کرنے لگا، اور اتنا ظلم کرتا کہ گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا، کہا جاتا کہ چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو۔ تو قربان جائیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ جس وقت انہیں یہ کہا جاتا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اس وقت بھی وہ زبان پر احد احد جاری رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ نے دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ بلال تم پریشان نہ ہو، جس اللہ کا تم نام لے رہے ہو یہ اللہ ہی تمہیں نجات دلائے گا، یہ اللہ ہی تمہیں اس کافر سے چھٹکارا دلائے گا۔ تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی، اور فرمایا کہ اس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ان کو آزاد کروانا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سیر سونا لے کر امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں، اور منہ مانگی قیمت اس سے پوچھتے کتنے چاہیے بھئی تجھے، میں اس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانا چاہتا ہوں، تمہیں کتنی دولت چاہیے؟ اس نے جتنی مانگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک، جس طرح میں نے پچھلی جمعۃ المبارک کے اندر وہ بات جو سورہ بلد کی روشنی میں ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا یہ بھی ایک دشوار گھاٹی ہے۔ کیوں غلام کو آزاد کرنا؟ یہ بظاہر تو اب کمزور آدمی کا احسان تو کوئی نہیں ہوتا، کمزور آدمی کے اوپر آپ کوئی بھی نیکی کرو گے تو کس لیے کرو گے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ورنہ کسی دولت مند آدمی کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی مفادات ہوتے ہیں، اکثر الا ماشاء اللہ کوئی نہ کوئی مفادات ہوتے ہیں کہ بھئی آج میں اس کے ولیمے پہ گیا ہوں تو اس نے اتنا وہ سلامی دی ہے، کل کو یہ آئے گا تو اتنی سلام۔ کمزور آدمی کے تو صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا، تو اس وجہ سے سارے معاملات اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو منہ مانگی قیمت دے کر انہیں آزاد کروایا،
تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان تھا، اس وجہ سے انہوں نے آزاد کروایا۔ تو جب یہ بات کہنے لوگوں نے شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ شخص اپنے مال کو دیتا ہے اس لیے کہ پاکیزہ ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، کسی کا بھی اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے مال کو دیا انہوں نے اس لیے ہے تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کہ کسی پر اعتراض ہو، کسی کے بارے میں بات ہو تو آپس میں معاملات حل کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان دیکھیں، ان کی عظمت دیکھیں کہ ان پر اعتراض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب ارشاد فرما رہا ہے، اللہ خود جواب دے رہا ہے کہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کروایا ہے تو صرف مقصد یہ تھا کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اس رضا کی خاطر انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ تو لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی ہیں کہ جن کو آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ خواتین کے اندر حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائیں، اور کم عمر لوگوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے، اور آزاد مردوں کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین میں داخل ہوئے۔ بڑی بڑی آپ کی عشق کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں ہیں، کیونکہ آپ تو وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو ایمان لانے کا بھی پہلے شرف نصیب ہوا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ مکہ میں تھے تب بھی ساتھ رہے، ہجرت کی تو سفر ہجرت کے اندر بھی ساتھ رہے، مدینہ کے اندر گئے تو مدینہ کے اندر بھی آپ کا ہی ساتھ دیا، اور پھر آپ جنگوں کے لیے گئے، غزوات کے لیے گئے تب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہراً اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ کے نائب ہونے کا، آپ کے خلیفہ ہونے کا امت میں سب سے پہلا جو شرف ملا وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ آپ 22 جمادی الثانی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، انشاءاللہ مسجد کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کے حوالے سے پروگرام ہے، جس کا اہتمام ہر سال کی طرح ہمارے بھائی ہمایوں سردار صاحب چاروں خلفائے راشدین کے اہل بیت اطہار کے پروگرام کرتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ آپ تمام نمازی حضرات مسجد میں عشاء کی نماز باجماعت ادا فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا، مہمان خطیب حضرات بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی بیانات کریں گے، تو آپ سب کو اس کی دعوت ہے، اور پھر دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری و استقامت کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا